قرآن پاک کی آخری سورہ مبارکہ سورۃ الناس، ٹھیک ہے جی. دیکھیں پہلا لفظ ہے ہمارے پاس قل، ہم اسے نہیں جانتے، ہم اسے ایک دفعہ چھوڑ دیتے ہیں. دوسرا لفظ ہے اعوذ، ہم بھی اسے نہیں جانتے فی الوقت، ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں. اگلا لفظ آ گیا ہمارے پاس بے رب. کیا لفظ آ گیا ہے؟ بے رب. بے رب کیا لفظ ہے؟ بے رب. بے رب. یہ شروع میں کیا لگی ہوئی ہے؟ با. تو آپ نے اس بے کو ہٹایا، با کو، تو پیچھے کیا بچا؟ رب. یہ جو رب لفظ بچا ہے اس کا ترجمہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ نہیں پوچھنے کی ضرورت. تو گویا رب کا ترجمہ ہمیں آتا ہے. اگلا لفظ کیا ہے؟ الناس. ناس کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہاں اکثر. ہمارے ہاں تو پاکستان میں محفلیں ہوتی ہیں، محفل ختم ہوتی ہے پھر اعلان ہوتا ہے عوام الناس تشریف رکھیں، لنگر کا انتظام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ناس، عوام الناس یا یہ شارک، تو یہ ناس کا معنی لوگ ہوتا ہے. تو رب کا معنی رب اور ناس کا معنی لوگ. اگلا لفظ کیا ہے؟ مالک. ہم کہتے ہیں کہ اس بلڈنگ کا فلاں مالک ہے، اس کار کا فلاں مالک ہے، اس گھر کا فلاں مالک ہے. تو یہ مالک کا ترجمہ لفظ بھی اردو اور پنجابی میں استعمال ہوتا ہے. اگلا لفظ پھر کیا آ گیا؟ ناس مانا لوگ ہوتا ہے. لفظ کیا ہے؟ الہ. ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. تو یہ الہ کا لفظ بھی اردو پنجابی میں استعمال ہوتا ہے، مانا ہوتا ہے معبود. پھر لفظ آ گیا ناس، وہی اردو میں استعمال ہونے والا. پھر ہے من، مانا ہوتا ہے سے. اگلا لفظ کیا ہے؟ شر. کیا لفظ ہے؟ شر. ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا اللہ ہمیں شریروں کے شر سے محفوظ، ہمیں ظالموں کے شر سے محفوظ. تو یہ شر کا لفظ بھی اردو اور پنجابی کے اندر استعمال ہوتا ہے. اگلا لفظ ہے الوسواس. وسواس ہم بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ ماں اور بچے کہیں مہمان جاتے ہیں تو اگلے لوگ نیبو پانی بنا کے دے دیتے ہیں، شکنجی. وہ ماں تو پی لیتی ہے، بچے کو دینے لگتے ہیں نا تو اس میں نیبو کے چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں. تو ماں کہہ رہی ہوتی ہے اسے نہ دیں، اسے وسواس آتا ہے، نیچے اچھا نہیں لگتا. تو یہ وسواس کا معنی بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے اور وسوسے کا بھی ہوتا ہے. یار ہمارے دل میں وسوسے آتے ہیں، تو یہ سیم وہی لفظ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد لفظ ہے خناس. کیا لفظ ہے؟ خناس. بعض دفعہ ماں بچے کے ساتھ بہت تنگ کر لیتا ہے نا، بچہ تو کہہ رہی ہوتی ہے یہ بڑا خناس ہے، اتنے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے. گویا جو انتہا کا شرارتی ہوتا ہے نا اسے خناس کہتے ہیں. تو خناس کا لفظ بھی ہماری زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ہے لفظ الذی. کیا لفظ ہے؟ یہ 6 الفاظ ہیں، 6 الفاظ ہیں عربک لینگویج کے اندر، اور یہ قرآن پاک میں 1700 سے زیادہ بار استعمال ہوئے. اور جہاں کہیں آئے ہیں ان کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، وہ جو، وہ جس نے، یا وہ جن لوگوں نے. یہ جملے کو جوڑنے کے لیے یا 2 الفاظوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اگلا لفظ پھر کیا آ گیا ہے؟ یوسوسو. کیا لفظ ہے؟ یوسوسو. ہم نے یا کا ترجمہ پہلے پڑھا ہوا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وہ، پیچھے وہی وسوسہ رہ گیا، ترجمہ ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے. فی کا معنی ہوتا ہے میں. صدور صدر کی جمع ہے، سینے کو کہتے ہیں. کسی کو کہتے ہیں؟ سینے کو. الناس پھر وہی لوگ. من کا معنی تھے الجن، یہ جن کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ جن کی جمع ہے. واو کا ترجمہ ہے اور الناس پھر وہی لوگ آ گئے. پیارے بھائیو آپ دیکھیں اس پوری کی پوری سورہ مبارکہ کو، ایک لفظ قل اور اعوذ کے علاوہ لفظ رب آیا ہے، ناس آیا ہے، مالک آیا ہے، ناس آیا ہے، الہ آیا ہے، ناس آیا ہے، شر آیا ہے، وسوسہ آیا، خناس، جتنے الفاظ آئے ہیں کوئی ایک لفظ بھی ہے جسے ہم نہیں جانتے. پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے اس انداز کے ساتھ جیسے قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیے تھا نا، ہم نے اس انداز کے ساتھ کوشش اور محنت نہیں کی. اور کچھ پرابلم یہ بھی ہوا ہے کہ ممبر پہ بیٹھنے والے بندے نے کہا ہے قرآن کی آیت پڑھی، ترجمہ کیا اور پھر کہا کہ یہ ہر بندے کی سمجھ میں آنے والا نہیں. ہم نے کہہ دیا نہیں ہے، حالانکہ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، فرمایا میں اللہ نے اس قرآن کو سیکھنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے. قرآن مشکل نہیں ہے. پیارے بھائیوں ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے قرآن